نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی من نورہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللُّلَ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ قابل احترام والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین دربار لیا پیر سوا شریف نالی پیر طریقت صاحبزادہ پیر فضل حسن صاحب مدد اللہ العالی صاحبزادہ پیر منظور الحسن صاحب مدد اللہ العالی صاحبزادہ پیر محمود الحسن صاحب مدد اللہ العالی صاحبزادہ پیر وسیم الحسن صاحب اور جملہ صاحبزادگان علماء کرام مشایخ روزان اور پہلی دفعہ آل نبی اولاد علی پیر سید آصف شاہ گیلانی صاحب آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ قاضی آباد فتح پور آپ بھی تشریف گئے ہیں سارے دل کو سکون ملے اور جتنے مریدین پیر سواگ ہیں معززین محتشم بزرگوں نوجوانوں اور بچوں اللہ پاک توڑا حضرت پیر سواگ دے در تیامنا سفر وسیلہ ظفر بڑھا ہر چیز دا محور ایک مسلمان دی زندگی دا محور محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ در مصطفیٰ دا غلام نہ بڑھوائے ہمیشہ یاد رکھے حضرت نظام الدین اولیاء کل کسی نے پوچھا حضور قرب الہی دا رستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ حبل الورید جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کا قرب پانے کا طریق کیا ہے کیے پا سکتے ہیں لوگ در در پھرتے ہیں در در ٹھوکراں کھانا کہ خدا دا قرب حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا کہ کائنات کا افضل ترین ذکر کون سا ہے لا الہ الا اللہ بڑے غور طلب گالے تمام وست اس سبق ہے آپ نے فرمایا کائنات کا سب سے عظیم ترین ذکر کون سا ہے لا الہ الا اللہ لیکن اگر تو سمجھ پوچھ دے وے کہ میں قرب الہی چاہن دے وے
تو میرے کو پوچھ دے وے کہ قرب الہی دا ذریعہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا محمد عربی دی ذات درود و سلام۔ کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی بڑھ نہیں سکتا جب تک وہ نبی دی ذات تے کثیر تعدادی درود نہ پڑھے۔ جتنا ذکر کر گنے، قرآن کو اٹھا لے، لیکن محمد عربی کی ذات پر درود و سلام بھول چکا ہے تو بھول جائے کہ خدا کی سنگت اسے نصیب ہو۔ خدا دی سنگت نصیب ہو کو تین دیئے جرا محمد عربی دے درد غلام بڑھ، اور محمد عربی دے درد جرا غلام بڑھ دے، اور نبی دی ہر نسبت دا احترام کرے۔ اور یاد رکھو کہیں بھی عقیدے دے نوید نہ لادا پیاں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو تاریخ میں آیا ہو، اپنے عقل و عشق، اپنی عقل عشق، اپنے اہل دل بن کر اپنے عشق کو سامنے مت لانا۔ اگر تاریخ میں جس طرح آیا ہو، جس جگہ دے قرآن اور حدیث موجود ہوئے، اتنا تاریخ دے کوئی وقت نہیں۔ یعنی تاریخ کو سامنے رکھ کے اپنے عشق کو سامنے ظاہر کرو کہ نہیں میں ایسا چاہتا ہوں، اور قرآن اور حدیث اس کے مخالف ہو تو تیرا عشق منہ پر دے مارے جائے گا۔ یعنی وہ عشق نہ مناوے کہ تو ساکو میں عشق کیتا ہے تو قرآن و حدیث کو بالکل الگ ہی میں نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ نے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی آپ نے قرآن و حدیث دا درس لیتا ہے۔ سارے دادے خواجہ غلام محمد ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دین نال اتنی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ 3 مہینے سارے رنکھڑ بلوچستان دے بھی جگہ ہے، گھر ہے سارا رہائشی، آپ دا آستانہ ہے، آپ 3 مہینے ود فیملی جس ٹائم گرمیاں دے بیچ بلوچستان ٹریول کرنے ہیں تو آپ ادارے کو چھوڑ کے نہیں نویں، بلکہ 3 مہینے تک استاذ کرام اور 300 طالب علم دے نال کلاس بلوچستان لگ دیے۔ اپنی نظر دے وچ رکھ دے ہیں کہ بچے تعلیم کی میں حاصل کریں گے۔ تاوستے یاد رکھو مریدین پیر سواگ انہوں سے لازم ہے کہ انہوں دا محور زندگی صرف ایک ذات ہونی چاہیے، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پیر سواگ شہزادہ پیر سواگ، سبحان اللہ۔ سب تو پہلے اپنی شناخت کو پہچانو کہ تو سب کون نہیں ہے۔ سب تو پہلے پہچانو کہ دنیا کے اندر کا 7 ارب بندہ موجود ہے، اور اس میں سے 190 کروڑ بندہ مسلمان ہے، تو اپنی شناخت کو پہچانو۔ پوری دنیا کے اندر 7 ارب بندہ موجود ہے، 700 کروڑ، تم اپنی شناخت کو بھول بیٹھے ہو۔ تم خوش نصیب ہو کہ رب نے تمہیں اس روح میں پیدا کیا ہے جو مسلمان کے گھر کی ہے۔ کیا پوری زندگی میرے رب کریم دا صرف ای چیز دا شکر ادا کرنا چاہو نا کہ مالک تے میں کو اکھی دیتی ہیں، میں کو ہاتھ دیتے ہیں، تے میں کو زبان دیتی ہے، جی نہیں تو نہیں، اون دا شکر بعد ہی چھے، پہلے شکر ادا کر کہ مالک تے اپنی بھی شناخت دیتی ہے، تے محمد عربی بھی شناخت دیتی ہے۔ سارے تے سب تو پہلے یہ چیز کہ ساکوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنی شناخت دیتی وقت محمد عربی دی شناخت دیتی، وجہ محمد عربی دی شناخت دیتی تو وقت سمجھ ہے کہ جیڑی نسبت ان دنال مل دی گئی ہے ان دا عدب بھی سکھا ہے۔ اسا حضور دی آل دے بھی غلام ہے، حضور دے اصحاب دے بھی غلام ہے۔ اور میں تھا ایک عقیدہ اہل سنت وضاحت کر رہے ہوں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑا منصب ہے، غوث پاک، اور نبی دا آخری صحابی جو اوپر مشاجرات ہوئے وہ الگ معاملہ، جو آخری صحابی اس دنیا تو گئے نا کنائے ہوں دا حضرت طفیل دوسی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری صحابی، اوپر صحابہ کے مشاجرات آپس میں۔ ہمارا ایمان عقیدہ اہل سنت و جماعت بریلویت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غوث پاک نبی دے آخری صحابی جرا اس جہاں تو گئے حضرت طفیل دوسی ان دے پیر دی لگی ہوئی مٹی نہ نہیں مل سکی۔ حالانکہ غوث کو تصبوں بڑا مقام دینا، غوث تک غوث ہے،
لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے اپنی ایمان کی آنکھوں سے محمد عربی والضحیٰ واللیل کا چہرہ دیکھ لیا، سمجھ لو تم جیسے ہزار آ جائیں اس کے ایمان سے مل نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اساں خود کو اپنے گریبان کو دیکھنا ہے کہ اساں کس جگہ تے کھڑے ہیں۔ جی میں فیض آبادی پہن کہ آج خارجی ناسبیت تفضیلیت اور مختلف جیرہ جندہ روح آدھے کو رہ رہندہ ہے جے کو اے نہیں پتا کہ خارجیت ہوندی کیش، جے کو اے نہیں پتا رافضیت ہوندی کیش، کو اے نہیں پتا کہ ناسبیت ہوندی کیش، کو اے نہیں پتا کہ تفضیلیت ہوندی کیش، جے کو اے نہیں پتا کہ استنجیدہ مسنون طریقہ کیا ہے، او علماء تے گالی کرنن، او دین اسلام تے گالی کرنن۔ زیادہ تر جٹ طبقہ ہے آدھا بیٹھو، پہلے دیکھو کہ جس نے دین اسلام کو پڑھا ہے اور اسے جانچا ہے اور صحیح معنی میں جانچا ہے، یاد رکھنا 1400 سال دی ہسٹری دے بیچ علم پچا اوکو ہے جڑا نبی دے گھر دا بھی غلام بڑھے تے نبی دے اصحاب دا بھی غلام بڑے مولوی ڈٹھے ہو سنے انہاں سٹیجاں تے بھی آئے ہیں، لیکن قدر نہیں رہی۔ قدر آج اس کی ہے بابا خادم حسین رضوی کا نے، قدر اس کی ہے جو محمد عربی کے دین کے لیے نکلے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ جن نال محبت کرے چاہ بتوں دی محبت کو گھٹا نہیں سکتا۔ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن، آپ نے فرمایا کہ جیرے رب کے نال محبت چکرے نا وقت انہیں رب فرمائیں دے جبرائیل اے جڑا فلاں بندہ ہی نال میں محبت کرے۔ سوچ کر تم چاہتے ہو کہ دنیا تم سے محبت کرے، وہ سوچ کر جس سے رب خداوند کریم محبت کرتا ہوگا اس کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ان بندے نال میں محبت کرے نا تو محبت کر۔ بات اس تو بعد حضور اللہ نے فرمایا جبرائیل ہون تو انہیں محبت کر گی دی، زمین و آسمان دے فرشتے نے محبت کر گی دی، ہاں جی کر گی دی۔ رب نے فرمایا جبرائیل واج زمین تے جرا میرا یار ہے نا یا دوست ہے وان کے اندے گرد و نوائی دی محبت پا لے۔ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بہت چند ٹائم دے وچ اہل سنت دے غیرت کو دوبارہ ہوا ہے۔ اسے کوئی شک نہیں، اسے کوئی خانقاہ اس دی نفی نہیں کر سکتی، کوئی پیر نفی نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں۔ بہت مختصر وقت کے اندر اس نے دوبارہ جو اہل سنت و جماعت بریلویت کا عقیدہ تھا جو مر چکا تھا اس نے ایک بار دوبارہ زندہ کر دیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میں کسی تحریک دا یا کسی پارٹی دا حصہ نہ یاد رکھے یا کوئی سمجھے، میں اپنے جذبات جو اہل ایمان کے جذبات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی کہنے نال پارٹی جو ہے اندھا اپنا مسئلہ، یہ تحریک کے معاملے ہیں وہ اپنی، لیکن یاد رکھو جو حق کہے جس پارٹی میں ہو جو حق کہے اس کا ساتھ دو، کیونکہ محمد عربی نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب تمہارے معاشرے کے اندر غلط کام ہو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل اتنا برا کھو چاہ۔ لیکن افسوس یہ معاشرہ اتنا بد کردار ہو چکا ہے، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، زنا شراب برائی عام ہو چکی ہے کہ دین نہیں لگتا، سچ نہیں لگتا، جھوٹ نہیں لگتا۔ حقائق میاں اساں نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہیں۔ اساں اے نہیں کہ فلاں نے نہ چاہے، جو بھی یاد رکھنا میرے محمد عربی کی سیرت کے لیے، میرے محمد عربی کی شرعت کے لیے کوئی مولوی اٹھے گا خدا کی قسم پیر سواگ اس کے پیچھے لبیک کرے گا۔ معاملہ دین کا ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ جیل ہی چل کہ حالے تک پتہ کو نہیں بھی وجہ کیا ہے۔ میں پارٹی دا حصہ کو نا، میں ہوں تحریک لبیک دے وچ بھی کو نا،
لیکن یاد رکھو یہ صرف اور صرف یہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ یہ کرے، جہاں پر بیٹھے یہ مطالبہ کرے کہ کس قانون کے تحت اسے اندر ڈالا گیا ہے۔ ایسا چاہنے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصر آخری گالی 2-4 منٹ 5 منٹ حضرت محترم صرف 5 منٹ اندر بھی زغار گال ذہنی ملائے یا جابر ان اللہ حضور دی ذات، کیونکہ ربیع الاول کا معاملہ ہے تو حضور کی ذات کو یاد کرو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سنی ہوئے تے منہ سجا ود ہوئے تھی سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول دی دیہاڑ نہیں، پورا مہینہ ہوئے تے سنی ہوئے تے چہرہ سجا ود ہوئے ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ربیع الاول لگا نہیں ہوتا لیکن سنی اور عقیدہ کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ ایسا سنی ہے اور انشاءاللہ سنی ہی مرسوں۔ یاد رکھے اے مرکز دین اسلام دا مرکز ہے، اے تبلیغ دا مرکز ہے، اے شریعت و طریقت دا مرکز ہے، لیکن یہ کس لیے بنا؟ جو در مصطفیٰ کا غلام ہوا۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جی میں فرمیدے پہن پیر اسمیل سے فرمیدے پہن میں واقعہ سننے دوں تاکو اصل واقعہ طریق کیا ہے واقعہ کا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان تو ٹر دن آپ سید ہیں، قربان مانیا سید تے، سید سارے سٹیج تے بھی موجود تھے، اسائیں سید دے پیران دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتے، جرا سید عقیدہ سے سید سید تو پھر سید پھر میرے علی شاہ سے۔ لیکن رب کے ہاں تقوی بہت بڑی بنیاد ہے، میرے رب کے ہاں تقوی بہت بڑی بنیاد ہے۔ نہیں دیکھیں گے تو آج کا سید ہے، جٹ ہے، ارئی ہے، کون ہے، تیرا تقوی دیکھا جائے گا۔ اس پر خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہویا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹرین نال گھوڑے شیفے دے پہن آپ کروڑ سٹیشن دے پہنچ وینا ملن واسطے ہم زمان ہیں اور بہت ملاقات ہیں، میں کو بہت سارے بندے ملن جرے آدین بھی حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اور خواجہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا بہت سارا زمانہ اکٹھا بھی گزرے اور کئی جلسے جلوسات اکٹھے بھی تھے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ ایک منگری میں کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی تعلق تھا، محبت تھی۔ حضرت محترم پیر میرے علی شاہ صدی زیارت واسطے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کھڑا کتا ہے کروڑ سٹیشن تے والے ہندوستان ہے، ہندوان سکھان دی تمام دی تعداد ہے اور کافی ٹائم ٹرین رک دی ہے والے سواری کو نہیں ہوں دی، کافی جمع غفیر ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ کو کسی نے دسایا کہ حضور 12 غلام حسن سواگ فقیر غلام حسن سواگ آپ دی ملن واسطے، آپ دی محبت واسطے، آپ دے مصافہ واسطے کھڑن 12 زیارت واسطے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتو آپ ٹرین تو اتر دن اور آپ خلفاء دے نال جس سے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ سامنے دن آپ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کو اس انداز نال مل دیں جی میں کوئی رہنما و مرشد کو ملتا۔ اب وہ جٹ ہے، اب وہ جٹ ہے، اب وہ جٹ ہے، وہ سید ہے، سید کے پاؤں کے نیچے لگی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، یہ ایمان ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ لیکن یاد سنو اگو سید ہی تا دسیں دے عقیدہ کیا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب دی کتاب پڑھ، تسیہ مبین سنی و شیعہ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا۔ حضرت محترم آپ بڑی تعظیم نہ ملے جی میں ایسا پیروں کو مل دے ہیں تو سا کئی پیر مرید سا کو مل دیں، ایک تعظیم کوئی ہاتھ چم دے، کوئی گوریہ ہاتھ رکھ دے تو تعظیمن ملے جس طرح پیر کو ملا جاتا ہے، استاد کو ملا جاتا ہے، بزرگ کو ملا جاتا ہے۔ جس ٹائم واپسی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ بیٹھے خلفاء جرے نال موجود ہیں، انہوں نے عرض کی تھی کہ یا حضرت مہربانی فرماؤ، آپ آل نبی اولاد علی ہو، آپ سید ہو، مہربانی فرماؤ لوگاں دے سامنے ایک جٹ دے گوریاں تے رکھا، لوگاں دے سامنے آپ اتنی تعظیم ایک جٹ بھاویں جتنا بڑا ولی ہو سی صوفی ہو سی، حضور آپ سید ہو تو وہ ایک جٹ تے سواگ، آپ مہربانی فرمائی کرو میں نکیتا کرو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ 7ویں دہاڑ کے 11ویں دہاڑ
آپ نے گورنر شریف انہاں مریداں کو سویرے دی نماز تو بعد صدا پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ نے انہاں لوگوں کو صدا بھئیاں کہہ کو نہیں جرے 4 لو 4 نال ہیں آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا سنو ہم ایسی باتوں سے پردہ فاش نہیں کرتے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے دین اسلام میں تمہارے ایمان میں کوئی خلل پیدا ہو بتاؤں کہ میں نے تعظیم اس سواگ کی کیوں کی تھی کہ جب ہم فنا سے بقا کی طرف محمد عربی کی کچہری میں جاتے ہیں تو یہ سواگ ہم سے اگلی صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے پیر سواد سبحان اللہ یہ تقوی ہے نا میاں یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے اور تقوی پیر سواگ دی تسبیح ہے جنہیں مرید ہی سن سکتے ہوئے پڑھو اپنے پیر دیو تسبیح پڑھو جس دے اتے اس نے ولایت صغرا کو گن کے ولایت کبرا دا مقام عطا فرمایا او تسبیح کیڑی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پڑھا کرو یہ تسبیح تمہارے مرشد کی ہے جتنا پڑھو گے اتنا حبل الورید خداوند کریم تمہارے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ سا کوئی چیزیں سمجھن توفیق عطا فرمائے میں بہت شکریہ ادا کریں نا خاص طور تے پیران عظام جتنے میں خلفاء پیر سواگ دے اتا خدمت کریں مالی جانی مریدین جرے عام طبقہ خداوند کریم انہاں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جتنے جرے مالی جانی جس انداز نہ تو خدمت کریں دے اللہ تعالیٰ ایندہ توکوں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماوے لیکن حضرات محترم یاد رکھو افسوس دا مقام ہے کہ میں کو دسانے کہ راتی کیڑے خبیث کم ظرف انسانہ کہ اتنا ٹی وی چلائی پائے ہیں دکانہ دنال تے سینما بڑھائی پائے ہیں فلمہ نہیں کہہ پائے لعنت ہونی چاہیے اس لوگوں پر اگر تم دیکھ رہے ہو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں سواگ شریف کے دربار پر گرد و نواح میں اگر کہیں پر سینما چلتے دیکھو کسی سے مت پوچھنا جا کے اس ٹی وی کو توڑ دینا آکے مجھے بتا دینا خبردار اتھا سے کم کرنے ہر گھری ٹی وی پہیے اتھا مکالہ بلنے ہوئے اتھا رب دا قرآن پڑھا کرو رب دی نمازہ پڑھیا کرو بجائے ادھر ادھر پھیلنے کے رب کو سجدہ کیا کرو کیونکہ یہ درگاہ یا کوئی اور درگاہ تمہارے گھر سے عظیم اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی عبدال ہے کوئی اوتاد ہے جیرے آپ کو جھکا منیندہ ہی ہیں تب جیرہ کم گھر کریں نہیں تھکو کریں تامز خدا را اتھا آؤ جس نے نماز پڑھی کرو عبادت چلو جڑے لوگ کم کھڑن جماعت نہیں مل سکتے بھائی در کی جو نے میں بھی ہونا لیکن جڑے ایمیں روڑن دے ودن ہوتا نماز پڑھ گئی ہوتا تک فرض و واجبات ادا کر کے دے کرو خدا کی قسم تمہارا ایک صحیح معنی میں محبت و عشق والا سجدہ تمہاری تقدیر بدل دے گا جو خواجہ غلام حسن سواگ کے مزار پر تم نے ادا کیا اسا حضور دی ذات جی اسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو محور بڑھائے اتھوں محور سمجھ آندہ ایسا نبی دی آل دے بھی غلام نبی دے صحاب دے بھی غلام پیر سواگ نے کتاب اٹھا لو پیر سواگ نے نبی کی آل کا بھی ادب سکھایا ہے نبی کے صحاب کا بھی ادب اے نہیں ہوتا کہ امید کی جا سکتی ہے تیرا پیو مرونجے نمازی ہوئے حاجی ہوئے حاجی نمازی ہوئے ایڈی ڈاڑی چکتی ڈاڑی نال مرونجے تے تو آدھیں چنتی ہے جی بڑا عبادت کو زار تھا تے جیرا میرا محمد عربی دا غلام ہوئے اس پر تم کہتے ہو امید ہے اپنے عقیدے درست کرو وہ عقیدے رکھو جو غلام حسن سواگ کا تھا وہ عقیدہ رکھو جو پیر میرے علی شاہ صاحب کا تھا وہ عقیدہ رکھو جو داتا اجویری کا تھا رکھو جو مجدد رسانی شیخ احمد سرندی فاروقی کا حضور وجہ کائنات ہے اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے نور دے نال اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا حضور محور زندگی ہیں کوئی بھی اس تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک محمد عربی کی ذات سے ہر کائنات کی چیز سے بڑھ کے محبت اللہ تعالیٰ سے کوئی وفا کرنی توفیق عطا فرماوے صرف زبان دی حد کا نہیں بلکہ عملی طور دے خداوند کریم ساکویں دیتے ثابت قدم رکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں وآخر دعوانا